बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे सुनने वाले, देखने वाले, सामीन, नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ़ से सलाम हो। जिस अंदाज़ में आप लोगों ने मेरे प्रोग्राम्स को पसंद किया है और जिस तरह से मेरी हौसला अफजाई की है, मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। गुज़िस्ता 3-4 प्रोग्राम हमने सियासत के ऊपर किए, फिर मेडिकल के ऊपर किए, लेकिन इस दफ़ा आज मैं दिल से चाहता था कि मैं जिस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ उस इलाके के टूरिज़म के हवाले से, सैर व सियाहत के हवाले से बात करूँ। बाज़ ऐसे गोशे हैं, बाज़ ऐसे हिस्से हैं जो गुज़िस्ता निसफ़ सदी से वो गोशे नशीन थे, छुपे हुए थे। ऐसी जगह जो है अब जो है ओपन हो गई हैं, लोग जाकर देखते हैं, लोग जाकर वहाँ सैर व सियाहत करते हैं। तो वो बड़े दिलचस्प इलाके हैं और उस इलाके का एक सिफत ये है कि जहाँ मौसम बहुत सख्त तरीन सर्द है, तो लेकिन उसका जो बहार का मौसम है, मई, जून, जुलाई, अगस्त के जो महीने हैं, वो इंतहाई खुशगवार, मोतदिल और काबिल कदर हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सुनने वाले, मैं ये गुजारिश करूँ कि गुज़िस्ता निसफ़ सदी से ज़्यादा जो है गिलगित बल्तिस्तान का इलाका जो है सैर व सियाहत के लिए कभी लोगों का आना जाना बहुत कम रहा। लेकिन जो यूरोप के लोग थे, जो बाहर के लोग थे, वो इस इलाके की तरफ आते थे, पहाड़ों पर चढ़ते थे, जैसे केटू पहाड़ है, नंगा पर्वत है, राका पोशी है और ग्लेशियर्स वगैरह हैं। इनको देखने के लिए, इस इलाके को और इन पहाड़ों को देखने के लिए आते थे, टूरिस्ट आते थे। और मैंने एक ज़माना वो भी देखा कि सैकड़ों की तादाद में यूरोप के लोग जो है वो उस इलाके को देखने के लिए आते थे। और चूँकि जब से पाकिस्तान में टेररिज़म शुरू हुआ, फिर वो टूरिस्ट बंद हो गए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब टेररिज़म के ऊपर काफ़ी कंट्रोल है, तो हमारा इलाका जो है, हमारा मुल्क जो है अब महफूज है, तो टूरिस्ट भी जो है वो आना शुरू हो गए हैं। टूरिस्ट की सबसे बड़ी अट्रैक्शन ये होती है, टूरिस्ट उस जगह में जाना चाहते हैं जहाँ उनको प्रोटेक्शन हो, जहाँ उनकी जान को तहफ़्फ़ुज़ हो, आराम से, सुकून से कोई जगह देख सके। और वो आदमी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक सिलेक्ट करता है सैर की जगह को, अपने मखसूस ख़यालात के तहत वो ऐसी जगह को सेलेक्ट करता है जहाँ प्रोटेक्शन भी हो, अमन भी हो और सैर की जगह भी हो, उसमें दिलचस्पी भी हो। जब कोई टूरिस्ट किसी जगह में पहुँच जाता है तो उस इलाके के खूबसूरती को देखता है, उसके ऊपर तज्ज़िया करता है, उस इलाके को कल्चर को देखता है, उस इलाके के लोगों का उठना बैठना देखता है, उस इलाके के जोग्राफिया को देखता है, फिर अपने दिमाग में एक तासुर कायम करता है कि ये इलाका कैसा है। तो सबसे पहले अहम बात यह होती है कि वो इलाके जो सैर के काबिल हैं, सैर व सियाहत के काबिल हैं, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो महफूज होना चाहिए और हर सियाह का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। मैं ये गुजारिश करूँगा कि चूँकि गिलगित बल्तिस्तान के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जिनके ऊपर कई प्रोग्राम होना चाहिए, लेकिन आज मैं एक ऐसे इलाके के बारे में बात करना चाहता हूँ जो गुज़िस्ता निसफ़ सदी से ज़्यादा टूरिस्ट जो है उस इलाके को बहुत कम देखे। गुज़िस्ता 10-12 साल से टूरिस्ट ने आना शुरू किया है, उस इलाके को देख रहे हैं और वहाँ एंजॉय करते हैं, लोग जो है ना महफूज होते हैं। मैं जिस इलाके की बात करना चाहता हूँ वो है देवसाई का इलाका। ये देवसाई का जो इलाका है, ये तकरीबन 60 से 100 किलोमीटर के पर फैला हुआ एक इलाका है, मैदान है, जहाँ आपको दुनिया जहाँ के सबसे ज़्यादा दिलचस्प जगह आपको मिलेंगी। अगर आपको पानी, चश्मे चाहे तो चश्मे वहाँ मौजूद हैं, अगर आपको झील देखना चाहते हैं तो वहाँ झील भी मौजूद है, सरसब्ज़ शादाब किस्म के पहाड़ आपने देखना चाहते हैं तो वो भी वहाँ मौजूद हैं। इसी तरह आपको जंगली ऐसे जानवर, ऐसे परिंदे आपको देखने को मिलेंगे जो इस वक्त दुनिया में नायाब हैं। और रिच जो है वो उस इलाके के ख़ास जो है वो पलने वाले जो है रिच जो है बड़े मशहूर हैं। इस वक्त बहुत काफ़ी तादाद में रिच वहाँ वर्ल्ड लाइफ वालों ने जो है उसको महफूज किया है, तो इस वजह से वहाँ मौजूद है। ये जो देवसाई का इलाका है जो अस्तोर सिकरदू के दरमियान में मौजूद है, ये अल्लाह ताला के एक किस्म का दुनिया में जन्नत का तस्वुर होता है। ये बहुत ऊंचा और बर्फ़ानी इलाका है। ये मई, जून, जुलाई, अगस्त के महीने, ये 3-4 महीने उस इलाके में जाने को और वो उस इलाके को सैर करने के लिए आपके लिए बेहतरीन मौका मिलता है, वहाँ जा सकते हैं। और दुनिया जहाँ के पौधे आपको मिलेंगे। मैंने ख़ुद एक दफ़ा जब मैंने
جب دیکھا اس علاقے کو تو ایسا لگا کہ جیسے اس علاقے میں جو ہے قالین بچھی ہوئی ہے، اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہر 10 میٹر کے بعد مختلف قسم کے پھول اگے ہوتے ہیں، اور ہر کلومیٹر کے بعد، ہر 2 کلومیٹر کے بعد آپ کو ایک نیا نظارہ ملے گا، نئے پھول ملیں گے، گھاس بوٹیاں مختلف ملیں گی، اور آپ کو بہت دلچسپی محسوس ہوگا۔ چونکہ یہ علاقہ جو ہے وہ استور اور سکردو کے درمیان میں ہے، اور یہ سکردو اور استور دونوں گرم علاقے ہیں، لیکن یہ دیوسائی کا میدان اونچا ہے اور یہ بہت ٹھنڈا ہے۔ اس کے چاروں طرف جو علاقے ہیں وہ گرم ہیں۔ آپ گلتری جائیں، آپ منی مرگ جائیں، سکردو جائیں، استور جائیں، تو یہ سب گرم جگہ ہیں جہاں لوگ بستے ہیں، جہاں لوگ بیٹھتے ہیں۔ لیکن یہ دیوسائی کا جو میدان ہے اس میں انسان کی زندگی بسر کرنا بہت مشکل ہے، چونکہ اس میں 10 سے 20 فٹ کے درمیان برف پڑتی ہے، اس وجہ سے یہاں انسانی زندگی مشکل ہے۔ اور آپ یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہاں اونچے درخت، بڑے درخت بھی اگتے نہیں ہیں، اس لیے کہ سردی کی وجہ سے جڑی بوٹیاں 2 فٹ، 1.5 فٹ، 2.5 فٹ کی تو جڑی بوٹیاں آپ کو ملیں گی، آپ کو نظر آئیں گی، لیکن کوئی بڑی درخت آپ کو نظر نہیں آئیں گی۔ وہ اس وجہ سے کہ سردی بہت زیادہ ہے۔ اور اگر سکیٹنگ کے لیے اگر سردیوں کے موسم میں انتظام ہو جائے تو یہاں اتنی برف پڑتی ہے اور اتنا سموتھ میدان بن جاتا ہے، تو دنیا کا سب سے خوبصورت ترین سکیٹنگ کے لیے اور سکیز کرنے کے لیے سب سے خوبصورت جگہ میسر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ اس جگہ میں پہنچنے کے لیے اپروچ ہونا چاہیے۔ سردیوں کے ٹائم پر لوگوں کو وہاں پہنچ کر محفوظ طریقے سے اس جگہ میں پہنچ کر سیر کرنا، برف سے انجوائے کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن سکردو اور استور کے درمیان میں ایسی جگہ بنائی جا سکتی ہے جہاں سے دیوسائی کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ دیوسائی میں جہاں آپ کو پہاڑ ملیں گے، وہاں اسی دیوسائی کے ایک سائیڈ میں جب سکردو کی طرف آئیں گے تو آپ کو حیران کن قسم کے اونچے اونچے پہاڑ آپ کو ملیں گے، اور خطرناک قسم کے پہاڑ ملیں گے جہاں مارخور اور ہرن وغیرہ بستے ہیں، اور بہت دشوار گزار قسم کے پہاڑ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی دیوسائی کے ساتھ جو علاقے ہیں وہ اور زیادہ دلچسپ ہیں۔ اگر آپ دیوسائی کو کراس کر کے جہاں انسان بستے ہیں ان جگہوں کی طرف جائیں تو وہ جگہ بھی بہت خوبصورت اور دلچسپ ہے۔ لوگ جو ہے گرمیوں کے موسم میں اپنے بھیڑ بکریاں جو ہے وہ دیوسائی میں لاتے ہیں اور وہاں چھوڑ دیتے ہیں، اور ان سے دودھ وغیرہ نکال کر اس سے گھی وغیرہ، مکھن وغیرہ اور دہی وغیرہ بناتے ہیں، اور اپنے لیے سردیوں کے لیے انتظامات کرتے ہیں۔ بلکہ یہ آپ سن کر حیران ہوں گے کہ یہ دیوسائی کا میدان پورا گھاس کا میدان ہے، جہاں کئی فٹ گھاس اگتا ہے۔ تو یہاں سے جو بکروال ہے، گجر ہے، وہ بھی گرمیوں کے سیزن میں اپنی بھیڑ بکریاں لے کر دیوسائی پہنچ جاتے ہیں، وہاں کئی مہینے وہاں گزارتے ہیں۔ گزارنے کے بعد اپنے مال مویشی کو، بھیڑ بکریوں کو پالنے کے بعد، ان کو صحت مند کرنے کے بعد، پھر وہ جب سردیاں شروع ہو جاتی ہیں تو وہ پھر شہر کی طرف یہاں اس سائیڈ میں آ جاتی ہیں، اور وہ جو ہے وہ مال مویشی کو پالنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہم نے خود اپنے کسی زمانے میں دیکھا، جب اس سائیڈ میں اس دیوسائی میں جب سڑک نہیں تھی، روڈ نہیں تھی، گاڑیاں نہیں چلتی تھی، تو ہم گھوڑوں میں سفر کرتے تھے، اور میں نے کئی سینکڑوں دفعہ میں نے اس دیوسائی کے میدان کو دیکھا۔ لیکن مجھے دیوسائی کا میدان اس وقت جو ہے وہ تجزیاتی طور پر اور ریسرچ کے طور پر مجھے دیکھنے کا جو ہے شوق ہوا، جب مستنصر حسین تاڈر مشہور و معروف دانشور نے جب اپنی کتاب میں لکھا کہ میں جب تک دیوسائی نہیں دیکھوں گا یا اللہ مجھے موت نہ دے دیں، تو ان کے جب یہ الفاظ میں نے پڑھے تو مجھے احساس ہوا کہ دیوسائی کتنی خوبصورت جگہ ہے، کتنی دلچسپ جگہ ہے۔ پھر میں نے اس حساب سے دیوسائی کو دیکھنے لگا۔ تو دیوسائی جو ہے، اگر آپ مئی، جون، جولائی میں اگر آپ دیوسائی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ دنیا میں ایک آپ بہت بڑی کارپیٹ کے اوپر، بہت بڑے خوبصورت پھولوں کے اوپر آپ جو ہے نا سفر کر رہے ہیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کے جتنے بھی دریا ہیں اس کے اندر جو ہے ہر قسم کی مچھلیاں موجود ہیں، اور مچھلیاں وافر انداز میں موجود ہوتی ہیں۔ اور پھر وہاں جو چڑیا اور جو کوے اور اس طرح کے جو پرندے ہیں، وہ بھی دنیا میں اس وقت اس طرح کے پرندے بہت کم آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اسی طرح پھول مختلف قسم کے ملیں گے، اور ساتھ ہی اور وہاں جو لوگ بسر کرتے ہیں، زندگی بسر کرتے ہیں، جیسے میں نے بکروال اور گجر وغیرہ کو میں نے کہا جو بھیڑ بکریاں لے کر آتے ہیں، ان کی لائف کو دیکھنے کے لیے بھی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، کیونکہ وہ
اپنا ساتھ جو ہے کھانے وانے کا انتظام نہیں رکھتے ہیں، لیکن اپنے بھیڑ بکریوں کا دودھ نکال کر اس کو پکا کر وہ دودھ پی کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایک دلچسپ زندگی ہے، وہ مہینے کے بعد 10 دن کے بعد کوئی بکرا ذبح کر کے وہ گوشت کھاتے ہیں، اس سے گزارا کرتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی چاول وغیرہ کھا لیتے ہیں۔ میں نے خود ان بھیڑ بکری پالنے والے لوگوں سے میں نے رابطہ کیا، ان کے لائف سٹائل کو دیکھا تو ایک دلچسپ لائف سٹائل تھی۔ اس سردی میں، یخ بستہ سردی میں بھی ایک اون کی چادر لے کر وہ اپنے بھیڑ بکریوں کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ وہاں کوئی مکان نہیں ہے، وہاں کوئی گھر نہیں ہے جہاں پر آپ بیٹھ سکیں، بلکہ میدان میں بیٹھنا، چونکہ دیوسئی کا جو علاقہ ہے وہ نیشنل پارک ڈکلیئر کیا ہوا ہے، وہاں کوئی سیمنٹ کا یا کوئی پتھر کا کوئی مکان بنانا بہت مشکل ہے۔ تو میرے سننے والے، میرے دیکھنے والے، میں گزارش یہ کروں گا کہ آپ جب بھی استور اور سکردو آ جائیں تو دیوسئی کے میدان کو ضرور دیکھیں۔ آپ میرے اس پروگرام کے بعد آپ یقیناً مجھے حوصلہ افزائی کریں گے کہ میں نے جو دیوسئی کے بارے میں بتایا ہے وہ جب آپ خود جا کر دیکھیں گے تو آپ کو دلچسپ بھی لگے گا، خوبصورت بھی لگے گا، اور مجھے دعا بھی دیں گے کہ میں نے دیوسئی کے بارے میں آپ تک معلومات پہنچایا ہے۔ جون جولائی کے مہینے جو ہے بہترین موسم ہے، آپ دیوسئی کا سیر کریں اور مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ میں آپ کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔